بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی عالمی مقبولیت، بی جے پی اور کانگریس کے درمیان سیاسی جنگ چھڑ گئی۔ جاوید اختر کا متنازع بیان مذہبی بیان دینے پر ایک بار پھر شدید تنقید کی زرد میں۔ گڈ مسلم، بیڈ مسلم اور زہران ممدانی کا نیو یارک ٹرم کا ثالثی کا دعویٰ بے بنیاد ہے، جنگ بندی میں ان کا کوئی دخل نہیں، جے شنکر۔ اور آخر میں ایک اسٹوری ہے ناظرین، وہ میں ڈسکس کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پاکستان کی عالمی مقبولیت سے اور پذیرائی سے بی جے پی اور کانگریس کے درمیان سیاسی جنگ چھڑ گئی۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کی سربراہی سے بھارت کی سفارتی شکست کا سامنا ہے۔ پاکستان کو سفارتی حکمت عملی اور دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کی عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی مل گئی۔ بھارت کے پاکستان مخالف جھوٹے پروپیگنڈے کو ایک بار پھر شدید دھچکا لگا اور پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا صدر مقرر کیا گیا۔ کچھ روز قبل ہی پاکستان کو اقوام متحدہ کی کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا نائب چیئرمین بنایا گیا تھا۔ کانگریس رہنماؤں نے مودی سرکار کو سفارتی ناکامی پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ پون کھیرا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مودی حکومت پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے میں ناکام رہی۔ مودی حکومت نے فوجیوں اور عوام کی قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں دھوکہ دیا۔ کانگریس کے رہنما رینیکا چودھری نے ایک پوسٹ میں کہا کہ میرا مودی سے سوال ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے۔ وہ 4 دہشت گرد جو پہلگام حملے میں ملوث ہیں ابھی تک کیوں آزاد ہیں؟ پاکستان مخالف جھوٹا بیانیہ پھیلایا۔ آپریشن سندور کو انسداد دہشت گردی قرار دینے کی عالمی سفارتی مہم ناکام اور جھوٹ پر مبنی ثابت ہوئی۔ رینیکا چودھری کا کہنا تھا کہ ناکام اور جھوٹ پر مبنی آپریشن سندور کو انسداد دہشت گردی قرار دینے کی عالمی سطح مہم چلائی گئی۔ مودی کی ناکام سفارتی حکمت عملی نے بھارت کو عالمی تنہائی میں دھکیل دیا ہے۔ جاوید اختر کا متنازع مذہبی بیان دینے پر ایک بار پھر شدید تنقید کی زرد میں، جس میں انہوں نے جنت اور جہنم سے متعلق تنزیہ تبصرہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جنت میں میرے پسندیدہ پھل نہیں ہیں، جیسے کہ کیلا اور امرود نہیں ہیں۔ شاید یہ پھل جہنم میں ہوں گے، اس لیے میں جنت میں جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ گڈ مسلم، بیڈ مسلم اور زہران ممدانی کا نیو یارک 4 نومبر کو نیو یارک کے میئر انتخابات کے لیے مضبوط امیدوار ہیں اور فلسطین کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ زہران مودی کو گجرات کے قتل عام کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ میئر کے امیدوار سے سوال کیا کہ وہ بھارتی پرائم منسٹر مودی کو نیو یارک میں ریلی نکالنے میں مدد فراہم کریں گے۔ زہران ممدانی نے زور دے کر کہا کہ وہ اگر نیو یارک کے میئر منتخب ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی مودی سے ملاقات کرنا نہیں چاہیں گے۔ مودی اے وار کرمنل اینڈ اے بچر آف گجرات۔ مودی کو ستمبر میں مستعفی ہونا پڑے گا کیونکہ وہ 75 برس کے ہو جائیں گے اور یہ ریٹائرمنٹ کی وہ عمر ہے جو انہوں نے بھارتی جنتا پارٹی کے تمام رہنماؤں کے لیے خود متعین کی ہے۔ گڈ مسلم اور بیڈ مسلم میں محمود حمدانی نے سیاسی اسلام کی نشوونما پر بات کی ہے۔ اچھے مسلمان وہ ہیں جو مغرب یا سیکولر ہیں، جبکہ برے مسلمان کو قدامت پسند اور انتہا پسند کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اگر غور کریں تو مغرب نے سرد جنگ کے بعد جن ممالک کو نشانہ بنایا جیسے عراق، لیبیا، الجزائر، شام، لبنان اور یمن، سب دراصل سیکولر تھے۔ محمود حمدانی کی دیگر قابل ستائش کتابوں میں ایک اور کتاب شامل ہے جو روانڈا میں نسلی تشدد کو سمجھنے کا ایک ایسا نیا طریقہ پیش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اہم کتاب نیدر شیٹلر نور
native, the making and unmaking of permanent minorities. زہران ساحر لدھانوی کی طرح محنت کش طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ رات بھر محنت کرتے ہیں تاکہ وہ دن میں عزت کی زندگی گزار سکے. جہاں فیکٹری میں 8 گھنٹے کا کام کرنا ہو یا ٹیکسی چلانا، رہن کی ادائیگی ہو یا لائٹس آن رکھنے اور اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے کافی ہو. ٹرم کا ثالثی کا دعویٰ بے بنیاد ہے. جنگ بندی میں ان کا کوئی دخل نہیں. جے شنکر. نیوز ویک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جے شنکر نے ٹرمپ کے بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس کمرے میں موجود تھے جہاں نائب صدر جے ڈی وینس نے 9 مئی کی رات پرائم منسٹر مودی سے بات کی تھی. جے شنکر کے مطابق جے ڈی وینس نے مودی کو خبردار کیا تھا کہ پاکستان ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے. اگلی صبح امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اطلاع دی کہ پاکستان بات چیت کے لیے تیار ہے، جبکہ ٹرمپ کشیدگی ختم کرانے کا صحرا اپنے سر باندھتے ہیں بلکہ عسکری قیادت کی بھی تعریف کر چکے ہیں. نیوز 24 کی رپورٹ ہے. ایکسرٹ آزاد عیساس ہاسٹائل ہوم لینڈ، دا رائز آف دا ایتھنوکریسی ان انڈیا. In late December 2021, Hindu relationalists and supremacists gathered in the city of Lahore in India for a 3-day meeting known as a Dharm Sansad, a religious parliament made up of prominent Hindu religious leaders. They raised their right arm in the form of the Nazi salute and pledged to empty the country of its Muslim population. We all take an oath, give our words and make a resolution that until our last breath we will make India a Hindu nation and keep it Hindu only nation. Suresh Chohanki, a right-wing journalist, said a crowd at the forum. We will fight and die, and if required we will kill, as well as we will not hesitate a bit to make any sacrifice at any cost to complete this resolution. Our Guru Dev, our teacher, our godless Mother India, our ancestor, give us power, give us victory, he said to the chorus of those of attendance. After the completion of the Hindu Tawa project annihilation, the cause for the cleansing of Muslim had the hallmarks of the RSS and their Hindu nationalist and supremacist ideas that began close to 100 years prior. It was in harmony with the Hinduism of the instruments of Indian state directed by the forces of Hindu Tawa and duplication of the ultra-wing rallies in Israel that call for the death of Arabs. Since the Nakba, Israel has pursued a project of Judaizing Palestine. Hostile homeland put India's relationship with Israel in his historical context. Looking at the origin of Zionists and Hindus Tawa, India changing position on Palestine and the countries. India-Israel alliance spell significant consequence for democracy by rule of law and justice worldwide. تو ناظرین یہ ایک بک کا چند پیراگراف تھے جو میں نے ڈسکس کیے. اس میں اسرائیل اور انڈیا کے حوالے سے ان کا پلان بتایا گیا ہے کہ وہ
مسلمانوں کے خلاف کس طرح ان کا اتحاد ہے اور وہ آگے جا کے کیا کیا کر سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو ناظرین، آخر میں ویڈیو کلپ میرے میجر گوبر جنہوں نے ابھی ایک ویڈیو بنائی ہے اس پاکستان جیسا کہ پانی کے حوالے سے ڈیم بنانے کے لیے قدم اٹھا رہا ہے، ڈیم بنانا چاہتا ہے، اس حوالے سے میجر گوبر آریہ نے ویڈیو بنائی ہے۔ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے میجر صاحب، ہم ڈیم بنائیں یا میزائل بنائیں، ٹھیک ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کبھی آپ میزائل کے حوالے سے پاکستان پہ تنقید کرتے ہیں، کبھی آپ ڈیم کے حوالے سے ہمارے جو ہے اداروں پہ، ہمارے فوج پاکستان کے سربراہ، پرائم منسٹر اور دیگر جو سیاسی قائدین ہیں اس کے حوالے سے آپ باتیں کرتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی جو ہے پوری دنیا میں ذلت ہو رہی ہے۔ ابھی چائنا میں ایسیو کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں آپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور ابھی جو ہے کوارٹز کا جو اجلاس امریکہ میں ہوا ہے وہاں آپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان پہ آپ ویڈیو بنائیں نا، ہمیں بتائیں کہ انڈیا کے ساتھ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ کے جو اپوزیشن کے رہنما ہیں، کانگریس کے رہنما ہیں، وہ آپ مودی حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ بات کریں۔ آپ ڈیمز کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہم جو میزائل بنا رہے ہیں یا ہم جو ہے کوئی چیز بناتے ہیں تو اس پہ آپ ویڈیو بناتے ہیں۔ تو آپ اپنے ٹاپک چینج کریں، حقائق پر بات کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ناظرین، آخر میں یہ ویڈیو کلپ بھی ضرور دیکھیں، مجھے اجازت دیں، دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ چیف جسٹس جن کا نام ثاقب نثار، ثاقب نثار بھی لیجنڈ ہے یار، ایک دم لیجنڈ ہے ثاقب نثار۔ ثاقب نثار نے بولا کہ مجھے ڈیم بنانا ہے کیونکہ پاکستان میں بجلی کی سمسیا بہت زیادہ ہے۔ تو ثاقب نثار نے غریب پاکستانیوں سے کسی سے 5 روپے لیے، کسی سے 10 روپے لیے، اوورسیز پاکستانیوں سے کسی سے $5، کسی سے $10، اور بہت سارے لوگوں سے پیسے لے کے جب وہ کروڑوں روپے ہو گئے تو ثاقب نثار نے جہاز پکڑا اور امریکہ چلے گئے۔ یہ بہت بڑا سکیم تھا پاکستان کے اتہاس میں، لیکن پاکستانی اپنا اتہاس اکثر بھول جاتے ہیں۔ ہسٹوریکل سکیم، غریب عوام کو ڈائریکٹلی لوٹا، انڈائریکٹلی تو کئی بار پاکستان کے حکمرانوں نے لوٹا ہے، لیکن ڈائریکٹلی وہ بھی دیش کے چیف جسٹس نے ان کو لوٹا، اور لوٹنے کے بعد کروڑوں روپے لے کر وہ غائب ہو گیا۔ جب بعد میں اس سے پوچھا کہ صاحب یہ پیسہ کہاں گیا، تو انہوں نے بولا نہیں وہ پیسہ زیادہ تھا نہیں، وہ میڈیا میں ایڈورٹائزنگ میں اور پرنٹ ایڈز میں اور ٹیلی ویژن ایڈ میں وہ پیسہ خرچ ہو گیا، اب تو وہ پیسہ نہیں ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میجر صاحب اچانک ثاقب نثار کی ہچکیاں آپ کو کیوں آ رہی ہیں، ایسا ہوا کیا ہے کہ اس آدمی کی اتنی یاد آ رہی ہے آپ کو؟ دوستوں، یہی اب کھجلی ہوئی ہے شہباز شریف، پردھان منتری پاکستان شہباز شریف کو کھجلی ہوئی ہے کہ بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی ایبروگیٹ کر دی ہے، اور انہوں نے بول دیا ہے کہ اس کو ہم لٹرلی ان دا سینس کی ابیئنس میں ڈال دیا ہے۔ اب کوئی کچھ بھی بولے، کوئی بھی ودیشی ایجنسی کچھ بولے، بھارت کہتا ہے نہیں، جو پانی رک گیا ہے وہ پانی رک گیا ہے، اس کی سٹوری ختم ہو گئی ہے، اب تم سر کے بل کھڑے ہو جاؤ، کچھ نہیں ہونے والا۔ تو اس سے کیا ہے دوستوں کی بڑی پاکستان میں ہلچل ہے۔ تو پہلے پاکستانیوں نے یہ بولا کہ صاحب یدھ ہو جائے گا، پاکستانیوں نے بولا کہ یدھ ہو جائے گا۔ شہباز شریف خود کہنے لگے کہ ہماری ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن یعنی کہ لکشمن ریکھا، اگر آپ نے اس کو پار کرا پھر آپ دیکھنا کیا ہوگا۔ بلاول بھٹو کے بیان تو آپ کو پتہ ہی ہیں، آپ کو یاد ہی ہوں گے، جس میں بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈس ندی میں پانی نہیں بہے گا تو اس میں خون بہے گا۔ ان کا دوسرا بیان کچھ ہی دن پہلے آیا کہ صاحب اگر بھارت نے ہمیں ہمارے حق کا پانی نہیں دیا تو ہم 6 کی 6 ندیاں بھارت سے لے لیں گے۔ خواجہ آصف کا بیان آیا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں بھارت کو، اب تو یدھ ہوگا بھارت کے ساتھ۔ یہ سارے شہباز شریف، مطلب پولیٹیشنز میں تو سب باس شہباز شریف ہی ہے۔ شہباز شریف کا باس سو کالڈ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، لیکن شہباز شریف کا اب بھی کل ایک بیان آیا ہے کہ بھارت کے ان ایول ڈیزائنز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں بھی ڈیم بنانا پڑے گا۔ دوستوں، نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر جو کہ اسلام آباد میں ہے، وہاں پہ انہوں نے بولا کہ ٹیک ارجنٹ
steps to enhance the country's water storage capacity in response to India's actions. फिर शहबाज शरीफ ने बोला कि condemn India's evil design, asserting that India had no authority to suspend the Indus Water Treaty. अब इनको मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इंडिया की कोई अथॉरिटी नहीं है. अरे बात अथॉरिटी की है ही नहीं इधर. यही मैं पाकिस्तानियों को बार बार समझा रहा हूं. जब मैं टेलीविजन पे जाता हूं एक ही बात बोलता हूं आपको, इसमें अथॉरिटी, डज नॉट हैव द अथॉरिटी, हैज द अथॉरिटी, ये वाला चैप्टर है ही नहीं. बंद कर दिया भारत ने. अब आपको देखना है कि जब भारत ने बंद कर दिया है कि आपका क्या पलटवार होगा. आप भी कोई जवाब देंगे कि नहीं देंगे? यू विल रिस्पॉन्ड टू इंडिया, राइट? व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो. आपने युद्ध की धमकी दे दी. आपने बोला कि इतने हिंदू मार देंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी अंतिम संस्कार के लिए. आपने ये बोला कि साहब मिसाइल मार देंगे 170 की 170 न्यूक्लियर. उन धमकियों का क्या हुआ?